وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله مولانا العظيم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا جد غوث الثقلين. بعد از حمد و صلات یہ دعائیہ تقریب جس میں اور آپ حاضر ہیں، محترم جناب شفیق صاحب اور آفاق صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے. والدین وہ عظیم نفوس ہیں جن کی وجہ سے انسان عدم سے وجود میں آتا ہے اور پھر ان کے سایہ عاطفت میں لمحات گزار کے بندہ پروان چڑھتا ہے، جوانی کی دہلیز پہ پہنچتا ہے اور پھر پختہ عمر تک جاتا ہے. یہ والدین کا سایہ وہ عظیم رب کی نعمت ہے جسے میسر نہیں یا جس کے سر سے یہ سایہ اٹھ جاتا ہے پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ زمانے کی دھوپ کتنی کڑی ہے، مشکلات کتنی زیادہ ہیں اور پریشانیاں کس حد تک ہیں. والدین کا سایہ سر پہ ہو تو اس کو غنیمت جانیے، اور جس بندے نے اپنے والدین کی قدر نہ پائی، ان کی خدمت نہ کر سکا، ان کے ساتھ اس نے سلوک نہ کر سکا، ان کا دل نہ جیت سکا، وہ رب کی جنت کا مستحق نہیں ٹھہرتا. پروردگار کی جنت کا مستحق وہی بنتا ہے جو ماں باپ کا دل جیت لیتا ہے، جس کے ماں باپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، جس کے ماں باپ کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، جن کی رات کی کروٹیں بھی اولاد کے لیے دعاؤں کے ساتھ بھرپور ہوتی ہیں. پھر وہ اولادیں اس دنیا میں بھی ترقی کرتی ہیں اور آخرت میں بھی ان کا وافر حصہ ہوتا ہے. جن کے والدین موجود ہیں وہ غنیمت جانیے اور اس کو اللہ کا احسان جانیے کہ اس پروردگار نے تمہیں رحمت کا وہ خزانہ دیا ہے کہ جس سے ہر وقت رب ذوالجلال کی رحمت نمودار ہو رہی ہے. کبھی ماں اٹھتے، کبھی باپ اٹھتے، کبھی بیٹھتے، کبھی سوتے، کبھی جاگتے، اولاد کے لیے دامن پھیلاتا ہے. اولاد کے لیے والدین اپنا دامن بڑھا کے رب سے دعائیں کرتے ہیں، رب سے مانگتے ہیں مولا میری اولاد کی پریشانیاں دور کرنا، ان کے مصائب دور کرنا،
ان کی تکلیفوں کو دور کرنا، مولا ان کے حال پہ کرم کرنا، مولا انہیں زمانے کی سختیوں سے، زمانے کی مشکلات سے بچانا، اور پھر رب العالمین والدین کے لبوں سے نکلی ہوئی ان دعاؤں کو خلعت قبولیت عطا فرماتا ہے، شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، اور رب تعالی ان بچوں کے حال پہ جن کی ماں کے لب ہلتے ہیں، ان بچوں کے حال پہ جن کے باپ کے لب ہلتے ہیں، رب تعالی اپنے کرم کی برسات فرماتا ہے، رب تعالی ان پہ اپنے رحمتوں کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ والدین بہت عظیم ہستیاں ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مختلف روایات ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ 2 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ وہ کون سی 2 دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی؟ فرمایا ایک وہ دعا جو ماں یا باپ والدین میں سے کوئی اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، ماں کے لبوں سے دعا نکلتی ہے، باپ کے لبوں سے دعا نکلتی ہے، ماں یا باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دوسری دعا فرمایا دوسری دعا وہ ہے جو ایک مسلمان مومن کسی دوسرے مسلمان مومن کے لیے اس کی عدم موجودگی میں، اس کی پیٹھ پیچھے، اس کے غیر حاضر ہونے کی صورت میں مومن دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، تو رب تعالی اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ یہ 2 دعائیں ایسی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کسی حال میں رد نہیں ہوتی، ماں اور باپ کے لبوں سے نکلی ہوئی اور ایک مومن مسلمان کے لبوں سے نکلی ہوئی جو اپنے کسی ایسے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے جو اس کے سامنے موجود نہیں، اس سے دور ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ والدین کی دعا بڑی کارآمد ہے۔ والدین جب دعا کرتے ہیں تو رب تعالی اسے اولاد کے حق میں قبول فرماتا ہے، رب تعالی اس دعا کی برکت سے اولاد کی بگڑی ہوئی بناتا ہے، اولاد کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اب اولاد کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ والدین کا دل جیتے، اس طرح نہیں کہ ٹھیک ہے بے ابار تھے اسے ہمارے دعائیں کرنے رسوں، نہیں، ان کا دل جیتو، ان کی بات سنو، ان کے حکم کو مانو، جیسا وہ کہتے ہیں ویسا کرو۔ یہاں تک بزرگان دین نے لکھا ہے کہ والدین اور بالخصوص والدہ کے حوالے سے یہاں تک ہے کہ اگر وہ کسی طرح سے ماں مشرکہ ہے، ایمان والی نہیں، کسی طرح سے وہ اپنے معبد خانے میں چلی گئی، جاتے ہوئے اس کی مدد نہ کرو، اس کو وہاں تک نہ پہنچاؤ، لیکن وہاں سے وہ گھر واپس آنا چاہتی ہے تو اسے اٹھا کے کندھوں پہ گھر میں لاؤ۔ جاتے ہوئے چونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہی ہے، جاتے ہوئے اس کی فرما برداری نہ کرو۔ لا طاعت المخلوق لمعصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہ کرو اللہ کی نافرمانی کی طرف۔ اگر والدین نافرمانی کا حکم دیں تو اس بات میں ان کی نافرمانی کرو، ان کے حکم کو ٹھکرا دو۔ اس کے علاوہ جو بھی حکم کرتے ہیں ماں باپ کے حکم کو تسلیم کرو، ماں باپ کے سامنے سر تسلیم خم کر لو۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر تم والدہ معبد خانے میں چلی گئی، کنیسہ میں چلی گئی، وہ بت خانے میں چلی گئی، واپس گھر آنا چاہتی ہے تو ماں کے ساتھ احسان اور مہربانی یہ ہے کہ تم ماں کو اٹھا کے واپس لاؤ، ماں کو اپنے گھر تک ساتھ لے کے آؤ۔
ماں اور باپ یہ دونوں عظمتوں کے حامل ہیں. بسا اوقات ماں کے حوالے سے بات چلتی ہے تو ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ شاید ماں کا ہی مقام ہے، باپ کا کوئی مقام نہیں. باپ کو بھی رب نے بڑی منزلت عطا کی ہے، بڑی عزت عطا کی ہے، بڑی شان بخشی ہے باپ کو بھی رب نے. ماں کا اپنا مقام، باپ کا اپنا مقام، اور دونوں کو رب تعالی نے تمہارے لیے جنت کا پیغام بنا دیا ہے. جنت کا مجدہ تمہارے لیے ان دونوں کی اطاعت اور ان کی فرما برداری ہے. حضور سید عالم فرماتے ہیں ہما جنتوں کا وہما ناروں کا، یہ دونوں تمہاری جنت بھی ہیں اور یہ دونوں تمہارے لیے دوزخ کا سبب بھی ہیں. اور وہ مشہور حدیث جو آپ نے 20 مرتبہ سنی ہوئی ہے کہ حضور سید عالم رمضان شریف کا موقع ہے، حضور سید عالم منبر پہ تشریف فرما ہوئے، جلوہ گر ہوئے. حضور سید عالم نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل امی حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے ماہ رمضان المبارک پایا اور ماہ رمضان المبارک کی قدر کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا. تو حضور سید عالم نے فرمایا آمین. پھر قدم دوسری سیڑھی پہ رکھا تو عرض کی یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو زندہ پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا. حضور سید عالم نے فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے آپ کا نام نامی اسم گرامی سنا، آپ کا اسم گرامی جس کے کانوں کی سماعتوں سے ٹکرایا اور اس نے آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھ کے جنت حاصل نہ کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص. حضور سید عالم نے فرمایا آمین. یہ 3 دعائیں جبریل امی نے کی اور 3 پہ آمین میرے مصطفیٰ نے کہی. اب سوچئے والدین کا مقام کتنا ہے. رمضان المبارک کی عظمتیں، سبحان اللہ، کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا پیغام لے کے آتا ہے. اور یہ والدین اتنے عظیم ہیں کہ حضور سید عالم کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس نے ان دونوں کو پایا اور جنت حاصل نہ کر سکا وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. جنت کیسے حاصل کریں گے؟ بس یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں. میرے بھائی، آج والدین کتنے پریشان ہیں، ماں باپ کس قدر پریشان ہیں، اور اولادیں ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہے. صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اولادیں بس ایک کام پہ مصر ہیں کہ ہم والدین کی ایک نہیں سنیں گے، دوستوں کی سن لیں گے، محلے داروں کی سن لیں گے، لیکن اپنے جو ماں باپ ہیں جن کو رب نے تمہارے اوپر شفقت کا سایہ بنایا ہے، ان کی بات سننے سے کیوں گریزاں ہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں، بالخصوص نوجوانوں، اپنی اس روش کو تبدیل کرو، اپنے اس انداز کو، اپنی اس فکر کو چینج کرو. اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کے ساتھ مہربانی کرو، ان کی حوصلہ افزائی کرو. اگر وہ بیمار ہیں ان کی عیادت کرو، تیمارداری کرو، ان کو اچھے طریقے سے رکھو. اگر وہ چارپائی پہ پڑے ہیں تو ان کی دیکھ بھال کرو، ان کا کہیں دل دکھنے نہ دو. والدین کا دل دکھ جائے نا، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے، پروردگار ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے والدین کا دل نہ دکھنے پائے. والدین کو سکھی رکھو، والدین کو خوش رکھو. اگر والدین خوش ہو گئے تو رب ذوالجلال بھی خوش ہو جائے گا، وہ بھی راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. بہت ساری باتیں ہیں
یہ والدین زندہ ہیں نا تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن اگر اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے جانے کے بعد پھر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ میرے ماں باپ چلے گئے، آپ کے ماں باپ چلے گئے، کسی کے اللہ جن کے سروں پہ والدین کا سایہ ہے اللہ ان کے سائے کو دراز فرمائے، اس سائے کو اور زیادہ وسعت عطا فرمائے اور تا دیر اولاد کے سروں پہ والدین کا سایہ قائم رہے۔ لیکن جن کے والدین چلے گئے وہ کیا کریں؟ والدین کے جانے کے بعد ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ والدین کے جانے کے بعد ہماری ایک تو ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم وہ رشتے، وہ ناطے جو ماں باپ کی نسبت سے ہیں ان کی قدر کریں۔ باپ کی نسبت سے چچا ہے، پھوپھی ہے، باپ کی نسبت سے دادا ہے، دادی ہیں، اس طرح جو رشتے ہیں باپ کی نسبت سے ان کی بھی قدر کریں، اور وہ رشتے جو ماں کی نسبت سے ہیں ان کی بھی قدر کریں۔ دونوں کا لحاظ رکھنا، ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے رشتے داروں کی دیکھ بھال کرنا، ان کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آنا، یہ والدین کا دل خوش کرنے کے مترادف ہے۔ ان کے جانے کے بعد آپ ان کے رشتے داروں سے حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں۔ والدین کے جانے کے بعد ان کے جو ساتھی ہیں، والد کے جو دوست ہیں، والدہ کی جو سہیلیاں ہیں، ان کے ساتھ مہربانی کرنا، ان کا احترام کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ دوسری ذمہ داری ہے کہ والدین کے جانے کے بعد آپ ان کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کر سکتے ہیں، کس طرح مہربانی کر سکتے ہیں۔ تو والدین کے رشتہ داروں کے بعد پھر ان کے دوست و احباب جو ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے ہیں، جو ان کے ہم اثر ہیں، جن کا ان کے ساتھ تعلق ہے، پھر ان کا دل خوش کرو کہ ان کا دل خوش کرنے سے تمہارے ماں باپ کا دل راضی ہوگا، ان کا دل خوش ہوگا۔ پھر والدین چلے گئے ہیں تو ان کے جانے کے بعد ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، بھول نہیں جانا، بلکہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، لمحہ بلمحہ ان کے لیے رب کی بارگاہ میں التجائیں کرنا، رب کے حضور ان کے لیے دامن پھیلائے رکھنا، لبوں کو حرکت دینا کہ مولا میرے والدین کی مغفرت فرما، میرے والدین کے حال پہ کرم فرما، میرے والدین کی خطائیں معاف فرما، مولا میرے والدین پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، مولا میرے والدین کی قبور پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ بیٹے اور بیٹی کی ذمہ داری ہے، اور یہ بیٹا اور بیٹی جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو رب تعالی ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، اور رب تعالی اس دعا کی برکت سے والدین کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، رب تعالی ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے، اور رب تعالی اس بندہ مومن کی نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے جس کے بیٹے اور بیٹی نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی، اس کے لیے ایصال ثواب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی سی آگے بات بڑھاتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الاموات کالغریق المتغوث، مرنے والے ڈوبنے والوں کی طرح ہیں۔ جو مرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی مثال ڈوبنے والوں کی سی ہے۔ یہ مرنے والے ڈوبنے والوں کی طرح ہیں۔ ینتظر دعوتن تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق۔ حضور سید عالم فرماتے ہیں
کہ وہ جو مرنے والے ہیں نا قبر کے اندر، وہ برزخ کے جہان میں پہنچے ہوئے، وہ قبر کے اندر لیٹے ہوئے اشخاص جو ہیں، ینتظرو، وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ انتظار میں پڑے ہیں، وہ انتظار میں ہیں۔ کس بات کے انتظار میں؟ آقا فرماتے ہیں دعوتن، وہ دعا کے انتظار میں ہیں۔ کون سی دعا کے انتظار میں؟ سرکار فرماتے ہیں تلحقہ من ابن او امن او اخن او صدیقن، جو دعا انہیں باپ کی جانب سے پہنچنے والی ہوتی ہے، ماں کی جانب سے پہنچنے والی ہوتی ہے، یا ان کے بھائی کی جانب سے پہنچنے والی ہوتی ہے، یا وہ دعا ان کے دوست کی جانب سے انہیں پہنچنے والی ہوتی ہے۔ فَإِذَا لاحقت ہو، حضور سید عالم فرماتے ہیں جب وہ دعا ان کو پہنچ جاتی ہے، وہ دعا ان کو مل جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کانا احب الیہ من الدنیا وما فیہا، وہ دعا انہیں دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور سید عالم کی دوسری روایت سماعت کیجیے۔ احادیث تو بے شمار اس ضمن میں موجود ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کے جہان میں ایک بندے کا درجہ بلند ہوتا ہے، اور جب وہ درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ بندہ مومن اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، مولا یہ میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ بندہ جب یہ سوال کرتا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے استغفار و ولادے کا لک، تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت چاہیے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے دامن پھیلایا ہے، تیرے لیے دعا کی ہے، استغفار کی ہے۔ استغفار کا معنی کیا ہے؟ طلب مغفرت، مغفرت مانگنا، مغفرت کی دعا کرنا۔ تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، تیرے بیٹے کے دامن پھیلا ہے، تیرے بیٹے کے ہاتھ اٹھے ہیں، تیرے بیٹے کے لبوں نے حرکت کی ہے، ہماری رحمت کو جوش آیا، ہم نے تیرے گناہوں کو معاف کر کے تیرے درجے کو بلند کر دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیسری حدیث سنیے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ مومن ابن آدم اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ بھی اس کی موت کے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، سلسلہ اعمال ختم ہو جاتا ہے۔ الا من ثلاثۃ، مگر تین اعمال ایسے ہیں کہ ان کا سلسلہ پھر بھی باقی رہتا ہے، وہ سلسلہ ٹوٹتا نہیں، وہ سلسلہ منقطع نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ وہ تین اعمال کون سے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کسی نے کنواں بنوا دیا زندگی میں، کنواں بنوایا، اس دنیا سے چلا گیا، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، مخلوق اس سے استفادہ کرتی ہے پانی سے، اس کا ثواب اس مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ کسی نے کوئی مدرسہ بنوا دیا، مسجد بنوا دی، چلا گیا دنیا سے، اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں پہنچتا رہے گا۔ راستہ بنوا دیا، یہاں رک کے ایک بات اگر انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ آج ہم نے کیا سلسلہ بنایا ہوا ہے؟ راستے کھولتے نہیں ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تنگ کریں، بند کریں، راستوں کو اور زیادہ کلوز کریں۔ میرے بھائیو راستے کھولو، اگر چاہتے ہو نا کہ قبر کشادہ ہو، قبر ٹھنڈی ہو، قبر روشن ہو، قبر کے اندر پریشانیاں نہ ہوں، تو پھر لوگوں کے لیے راستے کشادہ کرو، اللہ کی مخلوق پہ مہربانی کرو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھائی کرو، تم راستے کھولو، رب تمہاری قبر کو کشادہ فرما دے گا، قبر کو کشادہ کر دے گا۔ اگر قبر کشادہ چاہتے ہو تو پھر مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو،
مخلوق کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ رب تمہارے لیے موت کی سختیاں، تمہارے لیے قبر کی سختیاں رب تعالی دور کر دے گا، تمہارے لیے قبر اور موت کے وقت رب آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اب یہ کر رہا تھا کہ صدقہ جاریہ کیا، کوئی یتیم خانہ بنوا دیا، کوئی مدرسہ بنوا دیا، مسجد بنوا دی، راستہ کھول دیا، اپنی زمین سے راستہ دے دیا، اور کوئی اور ایسا نیکی کا کام کیا جس سے پیچھے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ صدقہ جاریہ ہے، اور اس کا ثواب مرنے والے کو قبر میں پہنچتا رہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں وہ ثواب درج ہوتا رہتا ہے۔ دوسری چیز حضور فرماتے ہیں آؤ علم ينتفع بہا، یا وہ مرنے والا مر گیا لیکن دنیا میں اس نے اللہ کا قرآن پڑھایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھائی، اس نے لوگوں کو علم دین سکھایا، اس نے لوگوں کو سائنسی علوم پڑھائے۔ شاید کسی کے ذہن میں آئے جی سائنسی علوم کیسے؟ سائنسی علوم اس لیے پڑھائے کہ اس سے مسلمان سائنس کے اندر ترقی کر کے وہ اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا لیں، اور مسلمان دنیا کے اندر ایک وجاہت کے ساتھ جیئیں، تو اس کا وہ سائنس پڑھانا، سائنسی علوم سکھانا، یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ پڑھا کے چلا گیا علم، اب جب تک وہ علم کا سلسلہ وہ اس کے شاگرد در شاگرد چلتے رہیں گے، جب تک وہ علم پھیلتا رہے گا اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ تیسری کون سی چیز ہے؟ حضور فرماتے ہیں آؤ ولد صالح یدعو له، یا وہ مرنے والا اپنے پیچھے نیک بیٹا چھوڑ گیا، نیک بیٹی چھوڑ گیا، اولاد صالح چھوڑ گیا، نیک اولاد چھوڑ گیا، اور وہ اولاد جو نیک اس کے پیچھے کرتی گیا ہے، حضور سید عالم فرماتے ہیں یدعو له، وہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، وہ اس کے لیے التجائیں کرتی ہے، وہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، وہ اس کے لیے دامن پھیلاتی ہے، وہ رب سے لمحہ بلمحہ اس کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہے۔ رب تعالی ان دعاؤں کا ثواب، ان دعاؤں کا اجر اس مرنے والے کے نامہ اعمال میں شامل فرماتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بیٹے کی ہوئی نیکی باپ کے کام آتی ہے، ماں کی ہوئی نیکی بیٹی اور بیٹے کی ہوئی نیکی ماں کے کام آتی ہے، والدین کے کام آتی ہیں وہ نیکیاں جو اولاد کرتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں ہمارے اچھے اعمال ہوں گے، ہمارے والدین قبر میں سکھی ہوں گے، قبر میں ان کو آسانیاں ملیں گی، اور ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ ان کی نیکیوں میں اضافہ کرے گا۔ لیکن اگر ہمارے اعمال برے ہوئے، اللہ نہ کرے ہمارے اعمال ایسے ہوئے کہ جن سے شرمندگی آتی ہوئی، تو پھر بتاؤ ہمارے والدین کی قبر میں کیا حالت ہوگی؟ وہ کتنے پریشان ہوں گے، کتنے دکھ میں ہوں گے، کتنی تکلیف میں ہوں گے۔ لہذا اپنے اعمال کو درست کرو اور نماز پنجگانہ کو اپنی عادت بناؤ۔ نماز پنجگانہ عبادت ہے نا، اس عبادت کو عادت بناؤ۔ دیکھیں آج ہماری کیا حالت ہو چکی ہے، ہم ایک سجدے سے بیزار ہیں، 5 وقت کی نماز ہم اللہ کے حضور حاضر ہو کے 5 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکتے، تو کتنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اور آج جو یہ ہم ہر گھر ہی پریشان ہے، ہر بندہ ہی پریشان ہے۔ میں اکثر یہ آپ سے کہا کرتا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ہمارے گھروں کے اندر برکت کیوں نہیں؟ ہمارے گھروں کے اندر بیماریوں کے ڈیرے کیوں ہیں؟ ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہمارے رزق کے اندر برکت کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح جو برکت کا ٹائم ہے اس وقت ہم سوئے ہوتے ہیں، بچے بزرگ
لیٹے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس گھر میں بندہ اٹھ کے صبح نماز فجر ادا کرے، پھر قرآن کی تلاوت کرے، میرے بھائی دیکھ پھر اس گھر میں رب کی کتنی رحمتیں آتی ہیں، کتنی مہربانیاں اس گھر پہ ہوتی ہیں۔ جس گھر میں رب کا قرآن کھلتا ہے، اگر آپ 2 پارے نہیں پڑھ سکتے، 5 پارے نہیں پڑھ سکتے، کم از کم آپ روزانہ 1 رکوع تو پڑھیں، پھر دیکھیں کہ رب کی کتنی رحمتیں آتی ہیں، کتنی مہربانیاں آپ کے گھر میں ہوتی ہیں، اور رب تعالی آپ کی دولت میں، آپ کے مال میں کتنا اضافہ فرماتا ہے، کتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ نماز پڑھ کے تو دیکھیں کہ رب آپ کو کتنا سکون عطا کرتا ہے۔ بے سکونی ہے نا، آج میں بھی بے سکونی میں ہوں، آپ بھی ہیں، سارے ایک دوسرے سے جب بیٹھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا یار اور تو ساری گلاں، پیسہ بھی اللہ بڑا دیتا، اولاد بھی اللہ دیتی، پر سکون کوئی نہیں۔ سکون کتوں اچھا ہے جی اصل نماز ہی کوئی نہ پڑھنے، 5 ٹائم اللہ نے کرا چوں آواز اشنی اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ صدا بلند ہونی حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہے گجنا، تے اساں کار یا ستے ہونے ہیں یا ٹی وی نہ بٹن آن کری تے بیٹھے ہونے ہیں، ڈرامے تکنے ہیں یا اور پروگرام تکنے ہیں جی۔ اے جڑا ہن اے فلانا آیا نا اینکر، اس کی سننے نا بڑا مزہ اشنا، میرا اتنا مزہ اس کی سننے نا نہیں اچھا لگا جی اگر تھوڑا نماز نال دل لگی گے۔ شاید نماز وچ اگر کھڑا ہو، نماز میں اندر اگر تھوڑا دل لگے، اپنے پروردگار نال 2 گلاں کری گنے، ایک دفعہ تو کی اے سکون میسر آ گئے چھے، پھر زندگی تو بے نماز نے رہن لگا۔ اپنے رب نے حضور حاضر ہونے کی کوشش کرو۔ والدین استے سب تو بڑا تحفہ ہے کہ تساں 5 ٹائم نے نمازی بنو۔ 5 ٹائم والدین نے او بچے جڑے نمازی بنی تو 5 ٹائم رب نے کاری حاضر ہونے، او اگر کوئی اہتمام اور کرن یا نہ کرن، رب تعالی انہوں نے اس 5 ٹائم ٹوری تے مسجد گشنے نہ ثواب انہوں نے والدین کی ضرور عطا کر سکے کہ انہوں نے والدین کی اچھی تربیت دی، اچھی تربیت دی کہ جس نے بدولت آج او بندہ او بیٹا چلی تمہارے گھر چشنا تمہاری نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اچھے اچھے کام کرنا، جتنیاں تساں نیکیاں کرسو نا انہوں نے ثواب سنے والدین کی پالیسی، اور اے بہترین ذریعہ آیا والدین واسطے ایصال ثواب کرنے نا کہ تساں نیکیاں کرو، اچھائیاں کرو۔ تساں اگر ایک کنڈا بھی راہ چاہنے ہو نا جلنے راہ کنڈا پیا تو تساں نے ذہن وچ خیال رکھنا کہ یار مکی تے دسنا میں اس کنڈے کو بچی گیا، ہو سکنا کوئی بندہ اتو ایسا گزرا ہے جس نے نظر کمزور ہے یا نظر نہ ہوا ہے، اس کنڈے نال اس کی تکلیف ہوا ہے، یا اتو کوئی اور مخلوق گزرے اللہ نہیں تو کسی مخلوق کی اس نی وجہ تو ایذا پہنچے، لہذا تساں وہ کنڈا چاہیے تو راہ چوں الگ کری چھوڑنے ہو، دور رکھنے ہو، اس نا ثواب جتھا تساں کی مل سی اتنا تساں نے والدین کی بھی مل سی، تو اس بندے کی بھی مل سی جس تساں کی یہ ترغیب دیتی، اس نا ثواب اس کی بھی مل سی۔ یہ تو صرف اپنے تک اس کی محدود نہیں رکھنا کہ جی اساں سنی آیا بس اساں تک محدود ہی اساں کو کنڈا چاہیے چھوڑ سا نہیں، اگے یہ گل جتنی پھیلاسو نا تساں کی بھی ایک مبلغ بننے نا ثواب مل سی، اور او بندہ جتنی دیر تک اس نے او نیکی کرنا رہسی، او اچھا کام کرنا رہسی، اس نا ثواب تساں نے نامہ اعمال وچ لکھن ہونا رہسی۔ کوشش کرو کہ آج بھی یہ جڑی پروکار تقریب ہوئی، دعائیا تقریب، چند گلاں تساں نے سامنے میں بیان کی دیاں، اللہ تبارک و تعالی انہاں پر اساں کی عمل نے بھی توفیق عطا فرمایا، کیونکہ عمل بڑی چیز ہے، عمل سے بغیر گل نہیں بننی۔ کوشش یہ کرو عمل ٹھیک کرو، عمل درست کرو۔ ایک چند گلاں والدین نے حوالے نال سیاں عام جس طرح ہوں اساں سارے جمع ہوئے ہیں بھئی اسانی دعا نہ بھی کوئی فائدہ پہنچ سی مرنے والوں کی یا نہیں، بس اس گلا پر میں اپنی گل ختم کرنا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی امتی امت مرحومہ، میری امت رحم کی گئی امت ہے، امت مرحوم ہے۔ تدخل قبورہا بذنوبہا، یہ اپنی قبروں میں جائیں گے گناہوں کے ساتھ،
وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا، اور یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے گناہوں کے بغیر، گناہوں سے بری ہو کے، گناہوں سے آزاد نکلیں گے۔ سوچنے والی بات ہے، فکر کرو، غور کرو، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی عنایت ہے کہ بندہ گناہگار گیا، جب اٹھے گا تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کے گناہ کدھر جائیں گے؟ حضور سید عالم کے الفاظ سنیے، آقا فرماتے ہیں تمخص عنہا باستغفار المومنین، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو اللہ مومنوں کے استغفار کی وجہ سے بخش دے گا، مومنوں کی دعائیں مغفرت کی وجہ سے رب تعالی اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ لہذا اہل ایمان کی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل ایمان بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ میں نے پڑھی تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا اغفر لی، میرے پروردگار میری مغفرت فرما، والدیہ، میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اے میرے رب مومنین کی مغفرت فرما جس دن حساب قائم ہو۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنے والدین، اپنے اہل ایمان بھائیوں کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔